مولانا مفتی محمود پاکستان قومی اتحاد کے صدر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری. آپ کا تعلق صوبہ سرحد کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. تاریخ پیدائش جنوری 1919. والد بزرگوار کا نام خلیفہ محمد صدیق جو افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے. ابتدائی تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی اور فارغ التحصیل دیوبند سے ہوئے 1941 میں. مختصراً یہ کہ آپ کا تعلق شروع سے جمعیت علماء ہند سے تھا جو تحریک پاکستان کی حامی جماعت نہ تھی، کانگریس کی حامی جماعت تھی. جماعت کو نظریاتی اختلاف تھا تحریک پاکستان سے. اس جماعت نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک میں بھی حصہ لیا، خود مفتی صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا. پاکستان بننے کے بعد نظریاتی اختلاف جاتے رہے اور قومی استحکام کے سلسلے میں، جمہوریت کے سلسلے میں مولانا کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. 52 میں پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستگی ہوئی اور 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں پیش رہے. عملی سیاست میں پھر حصہ لینا شروع کیا. اس دوران متحدہ محاذوں میں شامل رہے جمہوریت کی جدوجہد کے لیے. 4 بار قومی اسمبلی کے انتخاب لڑ چکے ہیں. 1962 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت منتخب ہوئے. 1965 میں کامیابی نہ ہوئی. 1970 میں پھر قومی اسمبلی کے رکن ہوئے اور اس کے بعد 1977. مولانا میرے ذہن میں ایک بات پہلے یہ آتی ہے کہ آپ کی وابستگی جمعیت علماء ہند سے تھی، نظریاتی اختلاف تھا مسلم لیگ کی سیاست سے. تو اس کے بعد آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے نظریاتی استحکام کے سلسلے میں پاکستان بن جانے کے بعد. میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ ذہنی سوچ جو آپ کی بدلی ہے اس کے محرکات کیا تھے؟ یہ در حقیقت پاکستان بننے سے قبل ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے 13 صوبے تھے. 6 صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 7 میں ہندو کی اکثریت تھی. تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جمع ہند کا فارمولہ مشہور ہے چھپا ہوا اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختاری مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں. صرف 3 محکمے مثلا ڈیفنس ہے یا مواصلات ہے اور فارن افیئرز، یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائندگی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریتی اقوام شمار ہوں گی اور ان کا تناسب جو ہے وہ 45% پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی 10% وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی. تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور یہ تجویزیں جو ہیں بہرحال اس وقت ذہن میں ابھرتی تھیں. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں وہ ایک وفد آیا تھا لارڈ پیتھک لارنس کا یا سر اسٹیفورڈ کرپس وغیرہ کا، تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت. اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا. غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی ایک فارمولہ تھا اس وقت.
یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے غافل تھے یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے، لیکن ہمارا ذہن میں خاکہ اور تھا جی۔ اس کے بعد جب پاکستان کے لیے مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا اور پاکستان بن گیا، تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطعی فیصلہ تھا مسلمانوں کا، اور جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا، اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں گے۔ اور اس طریقے سے یعنی مرکزی جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ثابت پر کام کریں، اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے۔ وہاں سے بھی ہدایت تھی، چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے، چونکہ ہماری پیدائش یہاں کی تھی، ہم تو یہاں کے تھے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، تو اسے لازماً ہمیں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے جو بنیاد ہے پاکستان بنانے کی، اس کی حمایت کی، اور 31 سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں، اور ہم نے جو خدمت ہم سے ہو سکی وہ حقیقی خدمات پاکستان کے لیے پیش کی۔ مولانا، اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے بھی اسلام کی اس وقت سے خدمت کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے؟ اول تو وہ ہے کیا، اور پھر یہ کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج اور اس کی تنفیذ کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں کی، اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب سے متاثر تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مکمل، سیاسی اثر اور رسوخ انہی کا ہے، تو وہ شاید مغربی تہذیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف جانے کے لیے وہ ان کے قدم جو ہے آگے بڑھ نہیں رہے۔ چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری، بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے۔ اب اس وقت نہیں، بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بینک قائم کیے گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم سن 64 میں مصر میں قاہرہ میں ایک مؤتمر میں میں شریک تھا خود، اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا، اور ایک مکمل بینک کا نظام وہ تجویز ہو گیا تھا، اور اس کی پھر کاپیاں بھی تقسیم کرائی گئی تھیں، وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے۔ تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے نافذ ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اور اس کے برکات ہوتی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پیش آتی ہی نہیں، بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسلام میں عشر ہے، اسلام میں عشر اور زکوٰۃ کے سوا باقی بھی حقوق ہیں، ہمسایہ کے حقوق۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ تم میں سے ایک جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ فی جنبہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، اس کے پہلو میں سویا ہوا ہو بھوکا، وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیش کی، مثالیں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفت یہ آئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔
اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق ہوں جی کہ ایک شخص اپنے منہ سے نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے اگر، اور کسی شخص سے دوسرے کی بے مائگی خستگی دیکھی نہیں جاتی، اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے، اخوت اور برادری کا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اونچ نیچ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ معاشی کوئی مسئلہ ہمارے ملک پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلائے تو 50% سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارا معاشی اخلاق کی بلندی سے، اسلامی اصول پر عمل کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی معاشی نظام میں صرف بلا سود بینکاری ہی کافی ہے، یا ربا کی اور شکلیں جو ہیں وہ زیادہ ظلم کی شکل میں موجود ہیں اور عام آدمی کو زیادہ پریشان کرتی ہیں؟ تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ ریاست پر بھی تو کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں معاش کے سلسلے میں، مثلاً افراد کے روزگار کا حق ایسا کہ اگر کوئی بے روزگار ہو تو وہ اسٹیٹ سے عدالت کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکے، لازمی ہو اس کے لیے، یہ بھی کچھ صورت ہے۔ تو یہ کس طرح سے یہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملک میں بھوکا نہ رہے، اس کو زندگی کی ضروریات مہیا کی جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آٹے کی بوری بیت المال سے اٹھا کر گھروں تک خود پہنچائی ہے، اور آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر